الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا درس سوال 430 سے شروع کرنا ہے کہ اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے جو ہم نے قیام میں 5-6 امور کے جن کی رعایت کرنا ضروری قرار دیا ہے، پچھلے درس کے آخر میں بیان کیا ہے، تو ان امور کو اگر کوئی مجبوری کی صورت میں انجام نہیں دے سکتا، کہ جن میں سے مثلا ایک تھا کہ استقرار کی حالت میں ہو، بالکل سیدھا کھڑا ہو انسان، پیروں کے درمیان اتنا زیادہ فاصلہ نہ ہو، تو اور کسی پہ مثلا کسی چیز پہ سہارا نہ لیے ہو، تو ان امور کو اگر کوئی جو ہے وہ مجبوری کی صورت میں انجام نہیں دے سکتا تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ مجبوری کی صورت میں ان امور کو انجام نہ دے سکنا، اس صورت میں جو ہے وہ پھر ان امور کا جو رعایت کرنا ضروری تھا وہ معاف ہو جائے گا، بلکہ اگر کوئی کسی چیز کا سہارا لے کر بھی قیام نہ کر سکتا ہو تو بھی اصلاً قیام ہی معاف ہو جائے گا، تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھنا ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص بیٹھ کر پڑھنے سے بھی عاجز ہے تو پھر جو ہے وہ دائیں جانب لیٹ کر سر کے ساتھ اشارہ کر کے نماز پڑھے گا، اور اگر دائیں جانب لیٹ کر پڑھنے سے بھی کوئی اگر عاجز ہو تو پھر بائیں جانب لیٹ کر نماز پڑھے گا۔ اور احتیاط واجب ہے کہ بائیں جانب کو دائیں جانب پر بغیر مجبوری کے مقدم انسان نہ کرے، اور اگر دونوں جانب لیٹ کر نہ پڑھ سکے تو پھر پشت کے بل انسان اس طرح لیٹ کر نماز پڑھے گا کہ اس کے جو تلوے ہیں وہ قبلہ کی طرف ان کا رخ کیا ہوا ہو، تو اپنے تلوؤں کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کیا ہو۔ دائیں بائیں یا پشت کے بل لیٹ کر جو ہے وہ پڑھنے والا شخص سر کے ساتھ اشارہ اگر نہ کر سکے تو پھر وہ آنکھوں کے ساتھ اشارہ کر کے رکوع کے لیے اشارہ کرے گا، اور سجود وغیرہ کے لیے آنکھوں سے وہ اشارے کرے گا۔ اس کے بعد 431 سوال کہ اگر کوئی قیام کر سکتا ہو لیکن رکوع یا سجود نہ کر سکتا ہو تو اس کا کیا وظیفہ ہے؟ قیام کر سکتا ہے، رکوع اور سجود نہیں کر سکتا، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا شخص قیام کرے گا اور رکوع یا سجود کے لیے اشارہ کرے گا، یا اگر سجدہ کے لیے کرسی پر بیٹھ کر آگے کسی میز پر سجدہ کر سکتا ہو تو اس طرح بھی وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد 432 سوال کہ اگر کوئی شخص قیام تو کر سکتا ہے لیکن اسے خوف ہے کہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو بیمار ہو جائے گا، تو کیا یہ شخص بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں جی، یہ شخص جو ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر بیٹھنے سے بھی تکلیف کا ڈر ہو تو پھر یہ لیٹ کر بھی نماز پڑھ سکے گا۔ اس کے بعد 433 سوال کہ قیام کے وقت کون سے امور ہیں کہ جن امور کو مستحب شمار کیا گیا ہے؟ تو مستحب جو امور ہیں وہ یہ ہے کہ قیام کی حالت میں انسان جو ہے وہ جسم بالکل سیدھا رکھے، اسی طرح کندھوں کو نیچے کی طرف ڈھیلا چھوڑ دے، اسی طرح ہاتھوں کو رانوں پر مثلا رکھے اور انگلیوں کو ملا کر رکھے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے نگاہ اپنی ہے وہ سجدگاہ کی طرف، سجدہ کی جگہ پر مرکوز رکھے، اور جو بدن کا بوجھ ہے وہ دونوں پیروں پر یکساں ڈالے، ایسے نہ ہو کہ ایک پیر پہ زیادہ بوجھ ڈالا ہوا ہو، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ انسان کھڑا ہو، اور پاؤں آگے پیچھے نہ رکھے ہوئے برابر ہوں، اور اگر مرد ہے تو پھر پیروں کے درمیان 3 کھلی ہوئی انگلیوں سے لے کر ایک بالش تک کا فاصلہ رکھے، اور اگر عورت ہے، خاتون ہے، تو دونوں پاؤں ملا کر وہ کھڑی ہو۔ یہاں تک قیام کے احکام مکمل ہوئے۔ قرات کے بارے میں اب بات شروع ہو رہی ہے، تو ہر نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کی قرات ضروری ہے، اور اگر نماز فریضہ ہو تو پھر پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد ایک مکمل سورت پڑھنا بھی احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے، جبکہ نافلہ میں سورہ فاتحہ پر اکتفا کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر نافلہ ایسی ہے کہ جس میں شرعاً کسی سورت کے پڑھنے کی تعیین کی گئی ہے تو پھر فاتحہ کے بعد وہی سورت پڑھنی ہوگی، جیسے نماز غفیلہ میں پیچھے بیان ہوا ہے، تو خاص ایک آیت تھی سورہ فاتحہ کے بعد، تو اب وہ آیت ہم نے پڑھنی ہوگی۔ اس کے بعد 434 سوال
کہ فریضہ نماز میں دوسری جو سورہ ہے کون سے حالات میں معاف ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد دوسری جو صورت ہے اس کا کون سے موارد ہیں، کون سے حالات ہیں کہ جس میں دوسری صورت کا پڑھنا واجب نہیں رہتا فریضہ نماز میں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مرض میں، نماز کا وقت تنگ ہو جانے کی صورت میں، بلکہ ہر قسم کی مجبوری میں جو ہے وہ فاتحہ کے بعد والی صورت فریضہ نماز میں معاف ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 435 سوال کہ کیا ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد متعدد صورتیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن فریضہ نماز میں ایک سے زیادہ صورتیں پڑھنا مکروہ ہے۔ البتہ اگر سورہ فیل پڑھی ہے تو پھر اس کے بعد سورہ الاف کا پڑھنا، اور اسی طرح سورہ الضحیٰ پڑھی ہے تو اس کے بعد الم نشرح جو سورہ ہے اس کا پڑھنا احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہوگا، کیونکہ یہ دونوں صورتیں، یہ 4 صورتیں ہیں، دو ایک صورت کا حکم رکھتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سوال 436 کہ کیا نماز کی قرات اور باقی واجبی اذکار میں عربی مخارج کا لحاظ رکھنا واجب ہے؟ تو کہہ رہے ہیں جی ہاں، لفظ کی ادائیگی میں 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ ایک یہ کہ جس طرح لفظ لکھا ہوا ہے اسی طرح پڑھیں گے اور اس کی شکل نہیں بگاڑیں گے، اور دوسرا جو ہے کہ لفظ کے حروف کو منہ کے اسی مخرج سے نکالیں کہ جس مخرج سے لغات عرب میں نکالا جاتا ہے۔ جیسے حروف کے مخارج علماء تجوید نے تجوید کی کتابوں میں ذکر کیے ہیں، تو تجوید میں جیسے وہ بیان کرتے ہیں کہ ضاد کو کہاں سے نکالنا ہے، مثلا سین کو کہاں سے، صاد کو، تو جو حروف کے مخارج ہیں عربی لغات میں جس طرح نکالے جاتے ہیں اسی طرح ہی انہی مخارج سے ان حروف کو ادا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد 437 سوال کہ اگر کوئی مومن اپنی قرات کی کسی عالم دین سے مثلا اصلاح کرانے کے بعد ایک لمبا عرصہ بعض الفاظ کو غلط پڑھتا رہے، لیکن اس کا اعتقاد یہ تھا کہ وہ صحیح پڑھ رہا ہے، تو اب اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اس نے صحیح کرائی لیکن پھر جو ہے اس سے غلطی ہو گئی اور غلط لفظ پڑھتا رہا، لیکن وہ یہ اعتقاد رکھے ہوئے تھا کہ میں نے عالم دین کو سنایا، میرے سارے الفاظ کے مخارج عربی کے الفاظ بالکل صحیح ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس میں کوئی ایک لفظ غلط پڑھ رہا تھا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی نماز صحیح شمار ہوگی، اور اب جب غلطی کا علم ہو گیا ہے تو اب غلطی کی اصلاح کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے بعد 438 سوال کہ فرادہ نماز پڑھنے والے کے لیے جہر اور اخفات کا کیا حکم ہے؟ جہر سے مراد ہے کہ بلند آواز سے نماز کو پڑھنا، اور اخفات کا مطلب ہوتا ہے کم آواز میں نماز کا پڑھنا۔ تو بلند آواز اور کم آواز میں پڑھنے کے بارے میں جو شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں مرد اور عورت دونوں احتیاط واجب کی بنا پر نماز ظہرین، ظہر اور عصر کی جو نماز ہے، ان کی پہلی دونوں رکعتوں کی قرات اخفات کے ساتھ کریں گے، کم آواز کے ساتھ انجام دیں گے، جبکہ نماز صبح، اسی طرح نماز جمعہ اور نماز مغربین کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں، ان کی قرات مردوں کے لیے احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ وہ جہر کے ساتھ ادا کریں، یعنی بلند آواز کے ساتھ ادا کریں، اور خاتون کو جہری نمازوں میں یعنی صبح کی نماز اور مغربین کی جو نمازیں ہیں، اسی طرح جمعہ کی جو نماز ہے، یہ جہری نمازیں ہیں، یعنی جو بلند آواز سے پڑھی جانے والی نمازیں ہیں۔ جہری نمازوں میں جہر اور اخفات کے درمیان اختیار حاصل ہوتا ہے خواتین کو۔ یہ تو ہو گیا پہلی 2 رکعتوں کا حکم کہ پہلی 2 رکعتیں ظہر اور عصر کی احتیاط واجب کی بنا پر مردوں اور خواتین دونوں نے جو ہیں وہ کم آواز میں پہلی رکعت میں بھی الحمد اور قرات جو کرنی ہے صورت وہ آہستہ آواز میں کرنی ہے، اسی طرح جو ہے وہ دوسری رکعت میں بھی الحمد اور اس کے بعد والی صورت آہستہ آواز میں پڑھنی ہے۔ باقی رکوع جو سجود ہیں، ان کے جو اذکار ہیں وہ جس طرح بھی پڑھتے رہیں۔ یہ تھا ظہر اور عصر میں۔ صبح کی نماز، مغربین کی، جمعہ کی، اس میں مردوں کے لیے تھا کہ وہ الحمد اور اس کے بعد والی جو صورت ہے اس کو یہ بلند آواز سے پڑھیں گے پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی، اور باقی اذکار جیسے بھی یہ پڑھتے ہیں، اور خواتین کے لیے ہے کہ انہوں نے ان میں بھی آہستہ آواز میں پڑھنا ہے صورت اور الحمد کو۔ اس کے بعد اب تیسری اور چوتھی رکعت کی باری ہے، تو تیسری اور چوتھی رکعت میں ہر ایک شخص نے، مرد اور خواتین ہر ایک نے احتیاط واجب کی بنا پر الحمد اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں تیسری رکعت میں اور چوتھی میں،
یا تسبیحات اربع پڑھنا چاہ رہے ہیں، تسبیحات اربع سے مراد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے، یہ 4 جو تسبیح ہیں، تو ان کو اخفات کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، تو کم آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں چاہے الحمد پڑھ رہے ہوں یا تسبیحات اربع پڑھ رہے ہوں، مرد پڑھ رہا ہے یا خاتون، سب نے آہستہ آواز میں انہوں نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اور باقی رکوع اور سجود، تشہد اور یہ جو ذکر ہوں گے، چاہے پہلی رکعت کے ہیں، دوسری یا تیسری یا چوتھی، اس میں مردوں کو اختیار ہے جیسے پڑھیں، اور خواتین جو ہیں ان کا اگر کوئی نامحرم نہیں سن رہا تو وہ جہراً پڑھ سکتی ہیں، ورنہ جو ہے وہ مثلا نامحرم سن رہا ہے تو اس صورت میں وہ وہی اخفاتاً پڑھیں گی، آہستہ آواز میں پڑھیں گی۔ 439 سوال کہ اگر کوئی اخفاتی نماز کو جہر کے ساتھ یا جہری کو اخفات کے ساتھ پڑھے، تو جس کو کم آواز کے ساتھ پڑھنا تھا اس کو اس نے بلند آواز میں پڑھ لیا، اور بلند والی کو کم میں پڑھ لیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے اس طرح جان بوجھ کر کیا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، اور اگر بھول کر یا جہالت کی وجہ سے اصلاً اس کو مسئلے کا بھی علم نہیں تھا کہ ایسا مسئلہ ہے کہ صبح کی نماز جو ہے وہ جہراً پڑھی جاتی ہے، اور وہ اخفاتاً پڑھتا رہا ہے جہالت کی وجہ سے، تو بھول کر یا جہالت کی وجہ سے اگر کسی نے اس طرح کیا ہے تو پھر اس کی نماز صحیح ہوگی، جان بوجھ کر اگر کریں گے تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ البتہ اگر قرات کے دوران کسی کو جو شخص بھولا ہوا تھا اور اسے یاد آ جائے کہ میرا وظیفہ تو مثلاً جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھنا تھا، صبح کی نماز بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے اور میں تو آہستہ آواز میں پڑھ رہا ہوں، تو اس صورت میں پھر وہ اپنے جیسے جہاں سے اس کو یاد آئے گا وہیں سے اپنے وظیفہ پر عمل کرے گا۔ مثلا الحمد جو ہے وہ مکمل کر چکا تھا اور دوسری سورہ شروع کرنے والا تھا اور یاد آیا کہ میں تو صبح کی نماز پڑھ رہا ہوں اور اس کو بلند آواز سے پڑھنا ہے، تو الحمد اب وہ پڑھ چکا ہے، جو دوسری صورت ہے اس کو وہ بلند آواز سے پڑھے گا، تو جہاں سے یاد آئے گا اسی جگہ سے وہ اپنے وظیفہ کے مطابق عمل کرے گا۔ اس کے بعد 440 سوال کہ جہر اور اخفات کا کیا معیار ہے؟ جہر اور اخفات کا جو فیصلہ ہے وہ عرف کے پاس ہے، لوگوں کے پاس ہے، جسے عرف جار کہے وہ جار ہوگا، اور جسے عرف اخفات کہے، کام آواز کہے، وہ اخفات شمار ہوگی۔ اگرچہ عام طور پر کان میں سرگوشی کی آواز پر اخفات صادق آتا ہے اور عام گفتگو کرنے پر جہر صادق آتا ہے، تو جیسے میں ابھی پڑھا رہا ہوں تو بیان کر رہا ہوں تو یہ جہر ہے، ایک عام گفتگو کر رہا ہوں، لیکن کسی کے کان میں جا کے میں کوئی گفتگو کروں تو اسے عام لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کم آواز میں کی گئی گفتگو ہے، اور جو عام لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اسے جہر کہتے ہیں، بلند آواز کی گفتگو کہتے ہیں۔ اس کے بعد 441 سوال کہ اگر کوئی سورہ فاتحہ یا دوسری سورہ میں ارادہ رکھتا ہو تو کیا وہ جو ہے نماز میں قرآن مجید سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے؟ مثلا فاتحہ کے بعد کوئی دوسری ایسی صورت کا ارادہ رکھتا ہے کہ جو اسے مثلا نہیں آتی، تو اب وہ کیا قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھ سکتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں جی ہاں، وہ دوسری صورت دیکھ کر پڑھ سکتا ہے، خود الحمد کو بھی دیکھ کر پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد 442 سوال کہ اگر کوئی نماز میں دوسری صورت پڑھ رہا ہو اور وہ درمیان میں بھول جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو اختیار ہے کہ کوئی اور مکمل سورہ پڑھ لے یا جتنی صورت پڑھ چکا ہے اسی پر اکتفا کر لے اور رکوع میں چلا جائے، تو یہ اس کا نماز اس کی درست ہوگی اس سے۔ اس کے بعد 443 سوال کہ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے قیام میں کیا پڑھنا ہے؟ تو نمازی کو تیسری اور چوتھی رکعت کے قیام میں اختیار ہوتا ہے کہ وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھ لے یا تسبیحات اربع پڑھ لے، وہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ تسبیحات اربع ایک مرتبہ پڑھ لے یا سورہ فاتحہ پڑھ لے، دونوں میں اختیار ہے۔ البتہ افضل یہ ہے کہ تسبیحات اربع جو ہے وہ کے بعد استغفار بھی پڑھی جائے، تو اگر کسی نے تسبیحات اربع پڑھی ہیں تو اس کے بعد ایک مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ بھی پڑھ لے۔ اس کے بعد سوال 444 کہ اگر کوئی قرات بھول کر رکوع میں چلا جائے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو جواب ہے کہ اگر وہ رکوع کی حد تک جھک چکا ہے تو پھر وہ واپس نہ اٹھے، اس کی نماز صحیح ہے، اور آگے مثلا رکوع اور پھر سجود کی طرف چلا جائے، اور اگر رکوع کی حد تک پہنچنے سے پہلے یاد آ جائے تو پھر یہ واپس پلٹے گا اور قرات کرے گا، اور
پھر جو ہے وہ دوبارہ رکوع کی طرف جائے گا۔ اور رکوع کی حد کون سی ہے؟ رکوع کی حد یہ ہے کہ جب انسان اتنا اگر جھک جائے کہ اس کے ہاتھ جو ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں، ان کے انگلیوں کے جو سرے ہیں وہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، گھٹنوں تک انگلیوں کے جو سرے ہیں اگر وہ پہنچ جائیں تو یہی رکوع کی حد ہے۔ تو یہاں تک اگر اس کے ہاتھ پہنچ چکے ہیں تو اب رکوع کی حد تک پہنچ چکا ہے، اور یہاں تک نہیں پہنچے گھٹنوں تک انگلیوں کے سرے تو ابھی تک وہ رکوع کی حد سے پہلے تھا، تو اس وقت پہلے تھا تو واپس آ جائے گا، اور رکوع کی حد تک پہنچ گیا تو پھر آگے چلا جائے گا۔ اس کے بعد رکوع کے بارے میں بات شروع کر رہے ہیں۔ تو نماز آیات کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک مرتبہ جو ہے وہ رکوع واجب ہوتا ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک مرتبہ رکوع واجب ہوتا ہے، اور یہ رکن بھی ہے۔ تو جان بوجھ کر یا بھول کر رکوع کی کمی اگر ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی، اور اسی طرح اگر اس کی جان بوجھ کر جو ہے وہ زیادتی ہو جائے تو اس سے بھی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ البتہ اگر بھول کر رکوع کی زیادتی ہو جائے تو زیادتی سے نافلہ نماز باطل نہیں ہوتی، جبکہ فریضہ جو ہے وہ احتیاط واجب کی بنا پر فریضہ بھی باطل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 445 سوال کہ رکوع کے واجبات کون سے ہیں؟ تو رکوع کے واجبات 5 ہیں۔ پہلا جو ہے کہ رب العالمین کے حضور خشوع کے قصد سے اتنا انسان جھکے کہ ہاتھوں کی جو انگلیوں کے سرے ہیں وہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ واجب مقدار ہے رکوع کی۔ پہلی کہ رکوع کی حد تک انسان پہنچ چکا ہو کہ اس کی انگلیاں جو ہیں وہ گھٹنوں تک پہنچی ہوئی ہوں۔ جو اس کے بعد دوسرا جو واجب ہے رکوع میں وہ قیام متصل با رکوع ہے، یعنی قیام سے رکوع میں جانا، جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ انسان سیدھا کھڑا ہو پھر رکوع کی طرف جائے۔ اگرچہ بھول کر سجدے کی طرف بھی چلا گیا تو پھر وہ سیدھا کھڑا ہوگا اور پھر رکوع کی طرف جائے گا، وہیں سے رکوع نہیں کر سکتا۔ تو یہ واجب ہے۔ تیسرا واجب ہے کہ انسان رکوع میں ذکر پڑھے، تو ذکر کا پڑھنا جو ہے وہ تیسرا واجب ہے، اور ذکر جو ہے وہ ایک دفعہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ ایک دفعہ پڑھنا کافی ہوتا ہے، یا 3 مرتبہ انسان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اگر پڑھ دے تو یہ بھی اس سے بھی واجب ادا ہو جاتا ہے۔ اور دونوں اذکار کو جمع کرنا بھی جائز ہے کہ ایک مرتبہ انسان سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھ لے اور 3 مرتبہ سبحان اللہ بھی ساتھ کہہ دے تو یہ بھی جائز ہے۔ اس کے بعد چوتھا جو واجب ہے کہ واجب ذکر مکمل ہونے تک انسان رکوع میں رہے، لہذا رکوع کی حد میں داخل ہونے سے پہلے اگر ذکر کسی نے شروع جو ہے وہ کر دیا تو اس طرح اس میں جو ہے وہ اشکال آئے گا۔ تو ذکر جو ہے وہ رکوع کی حد میں داخل ہونے سے پہلے شروع نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی ذکر مکمل ہونے سے پہلے جو ہے وہ انسان سر اٹھا سکتا ہے۔ البتہ اگر بھول کر ایسا ہو جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح پورے رکوع میں احتیاط واجب کی بنا پر بدن کو سکون کی حالت میں بھی رکھنا ضروری ہے، چاہے مستحب ذکر میں ہی انسان کیوں نہ مشغول ہو۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ جب ایک مرتبہ یہ کہہ لے گا تو واجب اس کا ادا ہو جائے گا۔ اب سبحان اللہ اگر کہہ رہا ہے اس کے بعد تو یہ مستحب ذکر ہے، تو چاہے مستحب ذکر میں ہے تب بھی اس نے احتیاط واجب کی بنا پر جو ہے وہ اپنے بدن کو سکون کی حالت میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، یہ بھی رکوع کے واجبات میں سے ہے، 5واں واجب۔ اس کے بعد 446 سوال کہ رکوع میں کون کون سے امور مستحب ہیں؟ تو چند ایک امور ہیں کہ جو رکوع کے جن کو مستحبات رکوع کے مستحبات شمار کیا گیا ہے۔ پہلا مستحب یہ ہے کہ رکوع سے پہلے تکبیر کہنا مستحب ہے۔ دوسرا مستحب کہ تکبیر کے وقت ہاتھوں کا بلند کرنا، یہ مستحب ہے۔ تیسرا رکوع کی حالت میں دایاں ہاتھ جو ہے وہ دائیں گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھنا، یہ مستحب ہے۔ چوتھا ہے کہ کمر اور گردن کو بالکل سیدھا رکھنا، جب انسان جھکا ہے رکوع کے لیے تو بالکل کمر اور گردن جو ہے وہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، یہ مستحب ہے۔ 5واں جو مستحب ہے کہ نظر کو پیروں کے درمیان رکھنا۔ اسی طرح 6واں مستحب ہے کہ رکوع کی حالت میں بازوؤں کو باہر کی طرف نکالنا، ایسے پار اپنے بنانا، یہ مرد کے لیے مستحب ہوتا ہے۔ 7واں مستحب جو ہے وہ یہ ہے کہ رکوع میں جاتے وقت ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھنا۔ اسی طرح پھر 8واں جو مستحب ہے کہ خاتون کے ساتھ خاص ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھے، یہ مستحب ہے، گھٹنوں کے بجائے رانوں پر رکھے۔ اچھا، اسی طرح پھر 9واں مستحب جو ہے وہ یہ ہے کہ رکوع میں واجب ذکر کے بعد صلوات پڑھنا،
رسول خدا اور ان کی آل پر صلوات بھیجنا، اور رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ یہ کہنا بھی مستحب ہے۔ یہاں تک مستحبات ذکر ہوئے۔ اس کے بعد 447 سوال کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر رکوع نہ کر سکتا ہو تو اس کا کیا وظیفہ ہے؟ تو کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا اور قیام کی حالت سے رکوع مثلا کھڑے ہوئی حالت میں تو نماز پڑھ سکتا ہے لیکن رکوع نہیں کر سکتا، تو یہ جو ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، اور جیسے یہ کھڑا ہوگا سیدھا قیام کی حالت میں، اسی حالت میں رکوع کے لیے اشارہ کر دے گا۔ تو کھڑے ہوئی حالت سے یہ رکوع کی طرف نہیں آ سکتا، تو اس نے نماز کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، لیکن رکوع کے لیے اس نے ساتھ اشارہ کرنا ہے، اشارے سے رکوع انجام دینا ہے۔ عام طور والا جو رکوع ہے وہ اس نے انجام نہیں دینا۔ اس کے بعد 448 سوال کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والا شخص رکوع کے لیے کتنی مقدار میں جھکے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنی مقدار میں جھکے کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ گھٹنوں کے اوپر آ جائے تو یہی کافی ہے۔ تو جیسے بیٹھا ہے تو جو رانو ہیں اس کے دو رانو سے آگے جو ہے وہ گھٹنے، اس گھٹنوں تک اگر اس کا چہرہ آگے آ گیا ہے جھکنے کے بعد تو یہی کافی ہے رکوع کی واجب مقدار کے لیے۔ اس سے آگے اگر جھکتا ہے تو اور بہتر ہوگا۔ اس کے بعد سجود کے بارے میں بات شروع کر رہے ہیں۔ تو نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے واجب ہوتے ہیں اور دونوں مل کر ایک رکن بنتے ہیں، اور ان دونوں کی عمدن جان بوجھ کر یا ساون بھول کر انسان کمی جو ہے کر دے تو نماز کو باطل کر دیتا ہے، چاہے جان بوجھ کر کمی کیا یا بھول کر۔ اسی طرح احتیاط لازم کی بنا پر ان دونوں کی ساون زیادتی سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے، اور جان بوجھ کر زیادتی سے تو فتویٰ ہے کہ باطل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 449 نمبر سوال کہ اگر کوئی جان بوجھ کر سجدہ کی زیادتی کرے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ ایک سجدہ کی زیادتی کرے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کر دونوں سجدوں یا ایک سجدہ، دونوں، بلکہ سوال میں دونوں سجدوں کے بارے میں بھی جواب دے رہے ہیں اور ایک سجدہ کے بارے میں بھی، کہ اگر جان بوجھ کر انسان دونوں سجدوں یا ایک سجدے کی جان بوجھ کر زیادتی کر دے تو اس کی نماز باطل ہوگی، اور اگر کوئی بھول کر ایک سجدہ کی زیادتی کرے تو ایسے شخص کی نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن اگر بھول کر دونوں سجدوں کی زیادتی کرے گا تو اس کی احتیاط واجب کی بنا پر نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 450 سوال کہ اگر ایک سجدہ کی کمی ہو جائے تو اس میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تو اگر کوئی جان بوجھ کر ایک سجدہ کی کمی کر دے تو اس کی نماز باطل ہے، لیکن اگر بھول کر کمی ہو جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ ہاں، بھول کر کمی کا جو ہے وہ مزید حکم سجدہ سہو کی بحث میں ذکر ہوگا کہ سجدہ سہو ہے یا نہیں، یا قضا ہے یا کیا، تو مزید اس کے احکام وہاں پہ آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگلے درس میں بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔